بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے، کیا انسان کو مرنے کے بعد نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے گا یا نہیں؟ کچھ لوگ بنا بات کے اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ برائے مہربانی مفتی صاحب جواب دے، عین نوازش ہوگی۔ جواباً اس کا عرض یہ ہے، احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک آدمی میں حیات باقی ہے عمل کا اختیار اسے رہتا ہے، مرنے کے بعد عمل کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ آدمی یہاں آخرت کی تیاری کرے۔ البتہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ روایت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ یہ عام لوگوں کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان مسائل کے اندر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسائل ہماری زندگی کے اندر حالات کے اندر چل رہے ہیں ان مسائل پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد نماز کا موقع ملتا ہے نہیں ملتا، پہلے دنیا میں تو نماز پڑھ لیں ہم لوگ، آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے عالم برزخ کے اندر خود اسے جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق دے دیں گے اس کی خوشی اور مسرت سے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں میں الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اعمال پر ہمیں توجہ دیں کہ ہمارا عمل ہم نے کیا کیا، کیا ہماری نمازیں صحیح ہو رہی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی فضائل اعمال کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ والوں جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے یہ چیز۔ تو نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کی قبر کے اندر ان کے خوشی سے اور ان کے اس طرح کے جذبے سے اللہ ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ خوشی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ واقعتاً ایسا عمل کرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق بھی، اللہ تعالیٰ ان کی خوشی کی وجہ سے ان کو اجازت بھی دے دیتے ہیں قبر میں۔ تو اس لیے ان سب چیزوں میں ہمیں الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ پہلی بات تو اپنے اعمال پر ہمیں توجہ دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بند پڑی ہوئی ہیں۔ کئی ساتھی کچھ دن پہلے ایک ساتھی ہمیں کارگزاری خود سنا رہے تھے۔ یہ مسئلہ تو ہو گیا ہے بھائی، مسئلہ ختم ہو گیا، کچھ زائد بات کہہ رہا ہوں میں۔ کچھ دن ایک ساتھی ہمارے خود کہہ رہے تھے کہ آج کل فجر کی نماز میں مساجد کے اندر چائے کا انتظام بھی کیا ہے، چائے پانی کا انتظام بھی کیے ہوئے ہیں تاکہ جو ساتھی فجر کی نماز میں آ جائیں ان کو چائے پانی کا انتظام بھی ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ لاک ڈاؤن میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ان لوگوں کو۔ تو پہلے نمازوں کی فکریں کریں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا جب مر جائے تو قبر میں بھی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد بھی اسے سب سے پہلے سوال نماز کا کیا جائے گا کہ اگر اس کی نماز صحیح ہوگی تو سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اگر اس کی نماز صحیح نہ ہو تو اس کے سارے اعمال بیکار ہوں گے۔ تو اس لیے حدیث پاک کا اشارہ یہی ہے کہ نمازوں کی فکر ہمیں کرنے کی کوششیں کریں۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں جیسے ہی بند ہو گئی، اللہ ماشاء اللہ کوئی پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اور جو نہیں پڑھا اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے، اپنے عیاشی میں لگے ہوئے، گھروں کے اندر ٹیویاں بند نہیں ہو رہی ہیں۔ ایسے سب بے فضولی کاموں کے اندر لگ کر ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اس لیے نمازوں کی فکریں کریں، نماز پڑھنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سب چیزیں اس وقت اللہ قبر میں اور انسان کو اجازت دیں گے جب اس کے اندر وہ چیز نماز کا شوق ہوگا، اس کے اندر خود بخود جب شوق ہوگا تو اللہ اسے اجازت دیں گے۔ جب اعمال کا جذبہ نہ ہو تو قبر کے اندر سے کہاں اسے عمل کی توفیق اسے ملے گی؟ وہاں پر نماز کی اجازت اس وقت انسان کو ملے گی جب وہ نماز کا پابند ہو۔ جب نماز کا پابند نہ ہو تو نماز قبر کے اندر اسے کیسے اجازت مل سکتی ہے کہ اس کو نماز پڑھ لے؟ تو حدیث پاک کا اشارہ یہی ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں، اور جو ساتھی نمازوں کو نہیں آ رہے
ان کو مسجدوں میں نماز کی جو ہے بہت سارے مساجد آج بھی لاک ڈاؤن میں کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان مساجد میں ساتھیوں کو لے کر آئے، خود بھی لے کر آئے تاکہ نماز پڑھنے کی کوششیں کریں۔ اور فجر کی نماز میں خصوصاً ہمارے بنگلور میں اکثر جگہوں پر فجر کی نمازیں مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، اس لیے وہاں آ کر نماز پڑھنے کی بھی کوششیں کریں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔